کسی نے کیا خوب کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اور الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کون علی ہیں؟ وہ تحریک نما شخصیت، داماد رسول، چیف جسٹس آف ریاست مدینہ، مشیر ابو بکر و عمر، شوہر بطول، جنتی جوانوں کے سرداروں کے والد، تلوار کے دھنی، دل کے غنی، بادشاہ حلم و کرم، آغاز ولایت، شجاعت کے جبل احد، عاشق شاہ حیدر قرار، شریک کے عشرہ مبشرہ، صاحب ذوالفقار، قاتل و مرحب و انتر، وارث علوم نبی، امیر المومنین، امام المتقین، قاتل المشرکین، فاتح خیبر، والد شبیر و شبر، منبع رشد و ہدایت، تاجدار ولایت، شاہ مرداں، شیر یزداں، پروردہ رسول، اقلیم ولایت کے شہنشاہ، عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، بدر سے لے کر آخری غزوے تک میدان شجاعت کے تاجدار، تمام صحابہ کے محبوب، جن سے بغض رکھنا منافقت اور جن سے محبت کرنا ایمان، حضور کی وہ لاڈلی صاحبزادی جس کے آنے پر میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جن کی سواری میدان معاشر کے دن، قیامت کے دن گزرے گی، اہل معاشر کی گردنیں جھک جائیں گی، اس عظیم المرتبت شہزادی خاتون جنت کے شوہر نامدار، جو سلسلہ نسل محمد کے بانی، جو صدقہ دیں تو قرآن بول اٹھے، جن کے رکوع و سجود پر قرآن گواہی دے، جن کو تہجد کے لیے میرے نبی خود جگانے آئیں، جو روٹھ جائیں تو حضور منانے آئیں، جن کی ولادت ہوئی تو اللہ کے گھر کعبہ میں، جن کی شہادت ہوئی تو خدا کے گھر مسجد میں، گویا جن کی زندگی کا آغاز بھی خدا کا گھر ہے اور انجام بھی خدا کا گھر ہے۔ جب تک دنیا میں رہے تو اللہ کی خاطر، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو خدا کی خاطر، جن کی محبت میں جینا عبادت اور جن کی محبت میں مرنا شہادت ہے۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی خمیر سے بنے ہیں، میں اور علی ایک ہی خمیر سے بنے ہیں، گویا اگر یوں کہا جائے تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ علی اور نبی ایک ہی نور سے بنے ہیں۔ پھر یہ نور آدم میں منتقل ہوا، پھر یہ نور سفر کرتا کرتا نوح علیہ السلام میں منتقل ہوا، پھر یہ سفر کرتا کرتا ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ گویا خمیر بھی ایک تھا، نور بھی ایک تھا، اور سفر بھی اکٹھے کیا، عالم ارواح میں سفر اکٹھے کیا۔ پھر یہ نور چلتا رہا، اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا، پھر آگے عدنان میں
پھر ماد میں، پھر نزار میں، پھر الیاس میں، پھر غالب میں، پھر لوئی میں، پھر کعب میں، پھر مرہ میں، پھر کلاب میں، پھر قصہ میں، پھر یہ ہوتا ہوتا عبد مناف تک پہنچا، پھر عبد مناف سے بنو ہاشم تک پہنچا، پھر ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا، پھر وہاں سے یہ نور الگ ہوئے، ایک ابو طالب میں آیا، ایک عبداللہ میں آیا، پھر جب دونوں کا ظہور دنیا میں ہوا تو ایک رسالت کا پیکر بن کے آیا، ایک امامت کا پیکر بن کے آیا، ایک مصطفیٰ بن کے آیا اور ایک مرتضیٰ بن کے آیا۔ جیسے عالم ارواح میں یہ سفر اکٹھا رہا، پھر ایسے دین کی تبلیغ میں، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو پروان چڑھانے کے لیے یہ سفر بھی اکٹھا رہا۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 9 سال کے قریب تھی۔ اب جب کوہ صفا پر آپ اپنے اعز و اقارب کو بلاتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، اپنے اقرباء کو بلائیں اور پہلے ان سے دین کا آغاز کریں۔ تو یہاں سے ایک بات ہمارے بھی سمجھ میں آتی ہے اور ہمیں اس کا حکم ہے کہ سب سے پہلے نیک کام کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہیے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پیغام دیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیا، سیدہ خدیجہ بھی اسلام لائیں، یعنی سب سے قریبی، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں جو حضور کے غلام ہیں، حضرت علی ہیں جو حضور کے پروردہ ہیں، اور حضرت صدیق اکبر ہیں جو حضور کے سب سے قریبی دوست ہیں۔ اب پہلا پیغام ہی اپنوں کو دیا۔ اب یہ ایمان لا چکے تھے، اب کسی روایت میں ہے کہ حضرت علی اسلام لائے پہلے، کسی میں ہے کہ حضرت ابو بکر اسلام لائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اولین مرحلے میں پیغام دیا، اور جو ہی ان کو پیغام ملا وہ حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے ایک تقسیم کر دی گئی ہے کہ خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ اسلام لائیں، بچوں میں علی المرتضیٰ اسلام لائے، غلاموں میں زید بن حارثہ اسلام لائے، اور بڑوں میں مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ تو یہ چاروں لوگ اولین اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب ان 4 لوگوں کی وجہ سے جو پہلے اسلام لائے، پھر کہاں تک اسلام پہنچا، آج کروڑوں نہیں اربوں میں مسلمان ہیں، اور اس کا بیج بونے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ لوگ ہیں۔ تو پھر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اعز و اقارب کو بلایا، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے اور آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، 40 سال کا عرصہ آپ نے ہمارے ساتھ گزارا ہے، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے یا ہم نے آپ کو امین پایا ہے؟ تو پھر میرے حضور نے فرمایا کہ پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر جس کے مقدر میں تھا اس کے دل میں نرمی آ گئی، اور جس کے مقدر میں نہیں تھا وہ طیش میں آ گیا، اور جو نرم ہوئے وہ بھی ابھی خاموش تھے، اور جو طیش میں آئے وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ تو سب سے پہلا شخص جس نے حضور کا دفاع کیا اور حضور کی حفاظت کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے محافظ میرے نبی کے پہلے باڈی گارڈ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور دوسرا جو اعزاز ملا یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کی صف سے نکلے اور حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ گویا پوری برادری کو چھوڑ کر میرے نبی مکرم کا ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت علی نے اپنے انجام کی پرواہ نہیں کی،
انہوں نے کہا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے صرف مصطفیٰ چاہیے، حضور کی ذات چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی المرتضیٰ کو ہمیشہ ساتھ رکھا اور سب سے زیادہ پیار حضرت علی المرتضیٰ سے کیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ خدا کی طرف سے اتفاق ہے اور یہ پلان نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ بھی اللہ کے گھر کعبہ میں ہوئی، اللہ کے گھر کعبہ میں ولادت ہوئی۔ یہ خدا کے گھر میں ولادت کا ہونا، آپ کی والدہ طواف کر رہی تھی کہ اس وقت یہ حالت ہوئی، تو روایت میں آتا ہے کہ کعبے کی جو دیوار ہے وہ پھٹی اور آپ اس کے اندر گئیں اور وہاں ولادت ہوئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں اتفاق نہیں، یہ پلان تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی خدا کے گھر میں ولادت ہو رہی ہے اور یہ خدا کے دین کو سر بلند کرے گا، خدا کے دین کو سر بلند کرے گا۔ دین کی پرورش علی کے گھر سے ہوئی ہے، کیونکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ہے تو حضور کی پرورش علی کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت علی المرتضیٰ کو گود میں لیا، آپ نے پروان چڑھایا، آپ نے دست شفقت رکھا اور آپ حفاظت کرتے رہے زندگی پر۔ اور آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کو بہت اذیت ہوئی، غم ہوا، اور آپ نے اس کو عام الحزن کے طور پر منایا۔ اب یہاں پہ ایک بات چلتی ہے کہ کیا حضرت ابو طالب اسلام قبول کیے تھے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ ان کے ایمان کے قائل ہیں، کچھ قائل نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کافر کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد نبی غم منائے، کیونکہ آپ نے چچا حارث کے جانے کے بعد غم نہیں منایا، ابو لہب سکے چچا تھے، ان کے جانے کے بعد غم نہیں منایا، وہ بھی خونی رشتہ تو ان کے ساتھ تھا، لیکن حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد غم منایا۔ تو غم کافر کا نہیں منایا جاتا، غم اپنوں کا منایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چلیں اعلان نبوت سے پہلے تو آپ گھر میں رہے، اعلان نبوت کے بعد بھی اکٹھے رہے، اعلان نبوت کے بعد بھی اکٹھے رہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی سکونت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوتی تھی، کیونکہ اعلان نبوت ہو چکا تھا، آپ کی زندگی کو خطرہ تھا، تو دشمن حملہ آور ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کے بستر پر، حضرت علی کے بستر پر حضور کو سلاتے، اور پھر جب کچھ دیر گزر جاتی پھر وہ بستر چینج ہو جاتا، تاکہ اگر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے تو وہ حضور کا بستر سمجھے، لیکن جب بستر حضور کا دیکھیں گے تو آگے سے علی نمودار ہوں گے، کہ نقصان بھی پہنچے تو میرے بیٹے کو پہنچے، میرے نبی کو نہ پہنچے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو دین کا دشمن ہو، اگر حضرت ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے تو حضور تو پھر ان کے دین کے دشمن تھے، تو دین کے دشمن کی جان کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اپنے بیٹے کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کی جان پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سوچنا ہوگا کہ وہ اسلام لائے تھے، اس طرف راغب ہونا ہوگا۔ ممکن ہے بظاہر کھل کے اعلان نے کیا تو اس کی کئی حکمتیں تھیں کہ شاید ان کو بھی روکنا تھا تاکہ وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، ان کے اسلام لانے کی ایک دلیل اور بھی ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں کھانا بھی کھاتے ہوں گے، جب رہتے وہاں تھے، پرورش وہاں پائی، تو کھانا بھی وہیں سے کھانا تھا، اور مشرک اگر کوئی جانور ذبح کرے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال تک، بلکہ 50 سال تک، 10 سال تھی اعلان نبوت کے، 10 سال گزر چکے تھے، تو پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو 50 سال تک ابو طالب ذبح کرتے رہے، مصطفیٰ کھاتے رہے۔ تو کافر کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے، تو حضرت ابو طالب کا ذبیحہ آپ نے کیسے کھا لیا؟ تو
حضرت ابو طالب نے حضور کی پرورش کی، دین کی پرورش کی، دین کو عروج دیا، دین کو پروان چڑھایا، دین کو فروغ دیا، اور یہ قرض تھا حضرت حضور نبی مکرم پر حضرت ابو طالب کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی جو پرورش تھی پھر حضور نے کی، نبی کی پرورش علی کے گھر میں ہوئی اور علی کی پرورش نبی کے گھر میں ہوئی۔ اور بلکہ جب ابتدا میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو والدین پریشان تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھنے آئے تو گود میں لیا، اور جو ہی گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھ کھولے۔ اب یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تھی تو اس میں محمد دیکھا تھا، علی نے جب آنکھ کھولی ہے تو چہرہ محمد دیکھا ہے۔ آدم آنکھ کھولے تو اس میں محمد دیکھیں، علی آنکھ کھولے تو چہرہ محمد دیکھیں۔ پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان کیا تو حضرت علی نے ساتھ دیا۔ پھر جب حضور ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ اب اس رات حضور کے بستر پر سونا یہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی امانتیں لوٹانے کا جو فرض آپ پہ عائد ہوا تھا اس کو نبھانے کے لیے موت کے بستر پر سونے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ جب حضرت علی بستر پر سو رہے تھے اور مشرکین باہر کھڑے تھے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ جا رہے تھے، ان کی جان بھی خطرے میں تھی، علی کی جان بھی خطرے میں تھی، تو یہ منظر خدا بھی دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اور اللہ جل مجدہ نے فرشتوں کی موجودگی میں کہا آج میرے علی اور میرے ابو بکر جیسا کون ہے کہ دونوں آج جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر علی کی حفاظت کرو۔ تو فرشتے ساری رات پر حفاظت کرتے رہے، اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا اس رات آپ کو نیند آ گئی تھی جب باہر ننگی تلواریں لے کر مشرکین کھڑے تھے؟ تو فرمایا ہاں مجھے بڑی مزے کی نیند آئی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا پہلی جو زندگی تھی اس زندگی اور ان راتوں کی مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے ان راتوں میں نیند جو کی ہے اس رات میں نے مرنا تھا کہ جینا تھا، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ لیکن حضور نے مجھے اپنے بستر پر سلایا اور سلاتے ہوئے فرمایا علی کل امانتیں دے کر تم بھی ہجرت کے لیے آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ نبی نے کہہ دیا ہے کہ کل امانتیں دے کر ہجرت کے لیے آ جانا، لہٰذا آج موت نہیں آ سکتی، لہٰذا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے ہجرت کی، اور پھر آپ نے جو دین میں بنیادی کردار ادا کیا وہ غزوہ بدر کا ہے۔ اب غزوہ بدر میں آپ نے بہادرانہ طریقے سے جنگ لڑی اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ 70 کافر مارے گئے، ٹوٹل 70، اور 70 میں سے 37 کافروں کو واصل جہنم کرنے والے تنہا علی ہیں۔ یہ پہلا مارکہ حق و باطل کا ہے، یہاں سے اسلام غالب ہونا شروع ہوا، یہاں سے اسلام کی قوت ابھری۔ اس قوت کے ابھارنے میں مرکزی اور بنیادی کردار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ اور پھر دوسرا مارکہ آ جاتا ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں بھی جب بھگدڑ مچ گئی اور اس میں یہ مشہور ہو گیا کہ معاذ اللہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے ہیں، تو کئی مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے کہ جن کے لیے جی رہے تھے، جن کے لیے مر رہے تھے، لڑ رہے تھے، اگر وہ نہیں رہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کے ذہن میں بھی آیا، خبر ان تک بھی پہنچی، لیکن انہوں نے کہا جن کے لیے لڑ رہے تھے انہی کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی بھی انہی کے لیے تھی، ہماری موت بھی انہی کے لیے ہے۔ اب وہ نہیں ہے تو پھر ہم نے جی کر کیا کرنا ہے؟ یہ سوچ کر آپ مشرکین کے فوج میں گھسے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ اتنے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور حضور کے پاس آ گئے۔ کہتے ہیں اس وقت پھر اللہ جل مجدہ نے جبریل کو بھیجا
اور جبریل کو بھیج کر کہا اے نبی آپ کو سلام ہو، اور اللہ علی کی شجاعت پر فرشتوں کی موجودگی میں فخر کر رہا ہے۔ اس وقت میرے حضور نے فرمایا تھا علی جو منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میرا کمال علی سے ہے، میری شجاعت علی سے ہے، میری بہادری علی سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی، اور غزوہ خندق میں بھی ایسا ہوا کہ ایک شخص عرب میں مشہور تھا جو 1000 کے مقابلے میں تنہا کافی ہوتا تھا، 1000 کے مقابلے میں۔ اور جب مشرکین نے ان کو بھیجا تو ادھر سے 1-2 نام نکلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے مقابلے میں نہیں چاہیے، مجھے عبد المطلب کے خاندان کے لوگ چاہیے، عبد المطلب کے۔ تو عبد المطلب کے خاندان کے علی تھے، پھر حضرت علی کو بھیجا۔ اس وقت حضور پریشان ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں نے بدر میں چچا حمزہ دے دیا، میں نے چچا حمزہ بھی دے دیا تھا احد میں، تو اب میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں علی کی جدائی برداشت کر سکوں۔ 1000 پر بھاری، اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر جو مشرکین میں تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اس کا کلا کما کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ تو یہ بھی کردار حضرت علی کا ہے۔ بدر کے بھی ہیرو علی ہیں، احد کے بھی ہیرو علی ہیں، خندق کے بھی ہیرو علی ہیں، اور پھر خیبر پہ آ جائیں، خیبر کی جنگ کا بھی بنیادی کردار ہے، چونکہ یہودیوں کا کلا کما کیا خیبر میں، وہ شرارتی قوم تھی، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر حضور کو نقصان پہنچایا کرتی تھی، اور وہ سازشیں کرتی تھی، حضور کے خفیہ پلان جو ہے وہ ان تک پہنچایا کرتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے صلح کر لی کہ 10 سالہ امن کی صلح ہے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو پھر اس وقت آپ نے سوچا کہ اب ان پر چڑھائی کرنی چاہیے اور ان کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ تو خیبر کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھے، تو خیبر میں پھر جنگ ہوتی رہی، اور ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا نے یہ بات فرمائی، فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، اس کا مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بھی خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میرے نبی مکرم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ علی وہ ہیں جو صرف خدا اور مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے، بلکہ علی وہ ہیں جن سے خدا بھی پیار کرتا ہے، جن سے مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بدر سے لے کر کوئی صفا سے لے کر خیبر تک ہر میدان کے تاجدار اور ہر میدان کے ہیرو علی ہیں۔ اور پھر آپ کی اولاد نے میدان کربلا میں دین کو زندہ کر دیا، وہ بھی آپ کی اولاد ہے جس نے زندہ کیا۔ اپنی نہیں دیکھی، اپنی اولاد کا نہیں سوچا، اپنی زندگی کا نہیں سوچا، زندگی کی آسائشات کا نہیں سوچا، زندگی کی سہولتوں کا نہیں سوچا۔ کون ایسا کر سکتا ہے جو جان دے دے؟ لوگ تو معمولی باتوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنے بہت بڑے نظریے کو چھوڑ دیتے ہیں مفاد کی خاطر، جان کی خاطر، اپنی تکلیف کی خاطر، لیکن قربان جائیں علی کی اولاد پر جنہوں نے نظریوں کو زندہ رکھا لیکن کمپرومائز نہیں کیا، یزید کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، یزید کو ووٹ نہیں دیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اسلام کو سر بلند کر دیا۔ اس لیے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ بھی سیرا علی کے خاندان کو جاتا ہے کہ ابتدا بھی دین کی انہی کے گھر سے ہوئی ہے اور عروج بھی دین کو انہی کے گھر سے ملا ہے۔ کوہ صفا سے لے کر میدان کربلا تک جتنا مرکزی کردار رہا ہے وہ حضرت علی کے خاندان کا رہا ہے، جتنا مرکزی کردار دین میں رہا ہے وہ حضرت علی کے خاندان کا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو عزت ملی، ان کو عظمت ملی، ان کو درجہ اور مقام بھی ملا، وہ نسب کی وجہ سے نہیں ملا، میں سمجھتا ہوں وہ ان کو کردار کی وجہ سے ملا ہے، کردار کی وجہ سے ملا ہے۔ اور کیا کہ آپ خاتون جنت کے شوہر ہیں، جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، اور آپ جنتی جوانوں کے سردار کے والد ہیں۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک بات کہی اور کہا، فاطمہ
اللہ نے دو ہستیوں کو زمین میں چن لیا، وہ دو ہستیوں میں سے ایک تیرا بابا نبی ہے، دوسرا تیرا شوہر علی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحثات مدینہ میں جب ہر کسی کو بھائی بنا دیا تو حضرت علی رہ گئے، اور آپ کو بھائی نہ بنایا کسی کا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے حضور نے علی کو قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ عرض کیا آقا کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کا بھائی بنوں؟ آپ نے ہر کسی کو بھائی بنا دیا، مجھے بنا دے ہی نہیں۔ فرمایا علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہو، آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہو؟ اور حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ جو اس وقت روئے زمین پر تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کو میرے ساتھ کھانے میں شریک کر دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اتنے میں دیکھا کہ علی المرتضیٰ داخل ہو گئے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے تھا تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ علی مجھے پیارا لگتا ہے۔ اور پھر آخری روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی جب کبھی ہمارے گھر میں آتے تو میں دیکھتی کہ میرے بابا ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے تکتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا بابا جان اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ خود عظیم المرتبت ہو، لیکن جب بھی علی ہمارے گھر میں آتے ہیں آپ ٹک ٹکی باندھ کے ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ میرے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اور پھر دوسری روایت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے اس کے لیے عبادت کیسے ممکن ہے؟ فرمایا الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کا نام بھی بے وضو نہیں لینا چاہیے، جن کا کردار بھی مثالی ہے، جن کی صورت و سیرت بھی مثالی ہے، اور جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔